أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمان دیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو. یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو تمام امور میں امانتوں کو ادا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، خواہ وہ امور مذہب کے معاملات کے بارے میں ہوں یا دنیاوی امور اور معاملات کے بارے میں. ان کے نزدیک انسان کا معاملہ یا تو اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے یا بنی نوع انسان کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ، اور ان تینوں اقسام میں امانت کے حق کی رعایت رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. آپ اس کی مزید تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے معاملات میں امانت کی رعایت کرنے کا تعلق ہے تو اس کا تعلق ان افعال کے ساتھ ہے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جن افعال کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کو ترک کرنے کے ساتھ. پھر کہتے ہیں کہ جہاں تک زبان کی امانت کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کس بیانی، غیبت، چغل خوری، نافرمانی، بدعت اور ہوش کے لیے نہ استعمال کرے. اور آنکھ کی امانت یہ ہے کہ انسان آنکھ کو حرام کی طرف دیکھنے میں استعمال نہ کرے. اور کانوں کی امانت یہ ہے کہ انسان ان کو بےہودہ کلامی اور ایسی باتوں کے سننے میں استعمال نہ کرے جن سے منع کیا گیا ہے. نیز فحش کلامی اور جھوٹی باتوں کے سننے سے پرہیز کرے.
پھر دوسری بات لکھتے ہیں کہ جہاں تک امانت کا تمام مخلوقات کو ادا کرنے کا تعلق ہے، اس میں ماپ تول میں کمی کو ترک کرنا، اور یہ کہ لوگوں میں ان کے عیوب نہ پھیلائے جائیں، اور امراء اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے فیصلے کریں۔ عوام الناس کے ساتھ علماء کے عدل سے یہ مراد ہے کہ وہ عوام کو باطل تعصبات پر نہ ابھاریں، بلکہ وہ ایسے اعتقادات اور اعمال کے بارے میں ان کی ایسی رہنمائی کریں جو ان کی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نفع رساں ہو۔ اب آج کل کے علماء ہماری بات تو نہیں سنتے، علامہ فخر الدین رازی کی اس بات پہ ہی غور کریں اور عمل کرنے کی کچھ کوشش کریں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری بات لکھتے ہیں کہ اور جہاں تک امانت کا تعلق انسان کے اپنے نفس کے بارے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے صرف وہی پسند کرے جو زیادہ نفع رساں اور زیادہ مناسب ہو اس کے دین کے لیے اور دنیا کے لیے، اور یہ کہ وہ اپنی خواہشات کا تابع ہو کر یا غضبناک ہو کر کوئی ایسا فعل نہ کرے جو اس کو آخرت میں تکلیف پہنچائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ ارشاد الہی یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا میں یہ سب باتیں داخل ہیں۔ تفسیر کبیر رازی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، ہر انسان کے معاملات میں تقریباً ان صورتوں کے گرد ہی اس کی زندگی گھوم رہی ہے، لیکن اس آیت کے آخر پر جو بات بیان ہوئی ہے اس کی میں پہلے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر پر فرماتا ہے کہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ انتہائی بنیادی حکم ہے، اگر تم اس پر عمل کرتے رہے تو کامیابیاں تمہاری ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب خدا تعالیٰ تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تو حکم کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ تم پر گہری نظر رکھنے والا بھی ہے، کہیں اس کے احکام کی ادائیگی میں تم خیانت تو نہیں کر رہے۔ اگر خیانت کر رہے ہو تو اس کے جو منطقی نتائج سامنے آنے چاہیے، جو نکلنے چاہیے وہ تو نکلیں گے، اور ساتھ ہی جو امانت تمہارے سپرد کی گئی ہے وہ بھی تم سے واپس لے لی جائے گی، تم خدمت سے محروم کر دیے جاؤ گے، ایک اعزاز تمہیں ملا تھا وہ تم سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ جن کے تم نگران بنائے گئے ہو ان کی دعاؤں کو اگر وہ نیک اور متقی ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اپنی مخلوق پر ظلم اور زیادتی کی تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ تو جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ وہ نصیحت ہے کیا کہ جس پر تم نے کاربند ہونا ہے، وہ باتیں وہ حکم ہے کیا جن پر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ اب وہ کون سی امانتیں ہیں جو ہمارے پاس خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے سپرد کرو جو کہ صحیح حقدار ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حکومت وقت کی اطاعت کی جائے، یہی رعایا کی لوگوں کی طرف سے ادائے امانت ہے، اور پھر حکام کی طرف سے، افسران کی طرف سے امانت کا ادا کرنا، اپنی رعایا کی، اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا
حکام اور افسران کی طرف سے امانت کی صحیح ادائیگی ہے، حکام اور افسران کی طرف سے امانت کی صحیح ادائیگی ہے۔ ہمارے نظام جماعت میں عہدیداران کا نظام مختلف سطحوں پر ہے، تو اس زمانے میں ہر احمدی جہاں جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں دنیاوی سطح پر امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا فرض ہے کہ اپنے اس فرض کی صحیح ادائیگی کرے اور حقدار لوگوں تک ہی اس امانت کو پہنچائے۔ وہاں نظام جماعت بھی ہر احمدی سے، خواہ عہدیدار ہو یا عام احمدی، اس سے یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی صحیح ادائیگی کرے۔ اب سب سے پہلے تو افراد جماعت ہیں جو نظام جماعت چلانے کے لیے عہدیدار منتخب کرتے ہیں۔ ان کا کیا فرض ہے؟ انہوں نے کس طرح جماعت کی اس امانت کو جو ان کے سپرد کی گئی ہے صحیح حقداروں تک پہنچانا ہے؟ تو اس کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، انتخابات سے پہلے قواعد ہی پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، عموماً یہی جماعتی روایت ہے۔ دعا کر کے اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں، یا کم از کم یہی ایک متقی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ووٹ دیا جائے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، جس عہدے کے لیے منتخب ہو رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ علم بھی اس کو ہو، پھر جماعت کے کاموں کے لیے وقت بھی دے سکتا ہو، جس حد تک اس کی طاقت میں ہے وقت کی قربانی بھی دے سکتا ہو، پھر صرف اس لیے کسی کو عہدیدار نہ بنائیں کہ وہ آپ کا عزیز ہے یا دوست ہے اور اتنا مصروف ہے کہ جماعتی کاموں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، لیکن عزیز اور دوست ہونے کی وجہ سے اس کو عہدیدار بنانے کی کوشش کی جائے، تو یہ ہے امانت کے حقدار کو امانت کو صحیح طرح نہ پہنچانا۔ اس نیت سے جب انتخابات ہوں گے کہ صحیح حقدار کو یہ امانت پہنچائی جائے تو اس میں برکت ہی پڑے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ سے مدد مانگنے والے، نہ اپنے اوپر ناز کرنے والے، اپنے آپ کو کسی قابل سمجھنے والے عہدیدار اوپر آئیں گے، اور جن کے ہر کام میں عاجزی ظاہر ہوتی ہوگی، اور یہی لوگ آپ کے حقوق کا صحیح خیال رکھنے والے بھی ہوں گے اور نظام جماعت کو صحیح نہج پر چلانے والے بھی ہوں گے۔ بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عہدیدار بناؤ، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے، خلیفۃ المسیح اول نے عقائد الفرقان میں رپورٹ کی ہے کہ حضرت نبی کریم کے روبرو دو شخص آئے کہ ہمیں کام سپرد کیجیے، ہم اس کے اہل ہیں۔ فرمایا جن کو ہم حکم فرما دیں خدا ان کی مدد کرتا ہے، جو خود کام کو اپنے سر پر لے اس کی مدد نہیں ہوتی، بس تم عہدے اپنے لیے خود نہ مانگو۔ پھر عہدیداران ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بلکہ جماعت کا ہر کارکن یہ بات یاد رکھے کہ اگر کسی دفتر میں کسی عہدیدار کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے یا کسی کارکن کے علم میں کوئی معاملہ آتا ہے، چاہے وہ ان کی نظر میں انتہائی
چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، وہ اس کے پاس امانت ہے اور اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اس سے آگے یہ معاملہ لوگوں تک پہنچے۔ ایک راز ہے، ایک امانت ہے۔ پھر کسی کی کمزوریوں کو اچھالنا تو ویسے بھی ناپسندیدہ فعل ہے اور منع ہے، بڑی سختی سے منع ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کسی بات کا وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ بات بازار میں گردش کر رہی ہوتی ہے، اور جب تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کارکن نے فلاں سے بالکل اور رنگ میں کوئی بات کی، تو جو کم از کم نہیں تو 100 سے ضرب کھا کر باہر گردش کر رہی ہوتی ہے۔ تو جس کے متعلق بات کی جاتی ہے، جب اس تک یہ بات پہنچتی ہے تو قدرتی طور پر اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اول تو بات اس طرح ہوتی نہیں، اور اگر ہے بھی تو تمہیں کسی کی لت اچھالنے کا کس نے اختیار دیا ہے؟ پھر مشورے ہیں، اگر کوئی کسی عہدیدار سے یا کسی بھی شخص سے مشورہ کرتا ہے تو یہ ایک بالکل ذاتی چیز ہے، ایک امانت ہے۔ تمہارے پاس ایک شخص مشورے کے لیے آیا، تم نے اپنی عقل کے مطابق اسے مشورہ دیا تو تم نے امانت لوٹانے کا حق ادا کر دیا۔ اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس مشورہ لینے والے کی بات آگے کسی اور سے کرو، اور اگر کرو گے تو یہ خیانت کے زمرے میں آ جائے گی۔ عہدیداران کو بھی، کارکنان کو بھی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جب نااہل لوگوں کو حکمران بنایا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ پھر طبرانی کبیر میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس کو عہد کا پاس نہ ہو اس میں دین نہیں۔ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کسی بندے کا اس وقت تک دین درست نہ ہوگا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور اس کی زبان درست نہ ہوگی جب تک اس کا دل درست نہ ہوگا۔ اور جو کوئی کسی ناجائز کمائی سے کوئی مال پائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اگر اس میں سے خیرات کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، اور جو اس میں سے بچ رہے گا وہ اسے دوزخ کی طرف لے جانے کا موجب ہوگا۔ بری چیز کا کفارہ نہیں بن سکتی، البتہ اچھی چیز کا کفارہ ہوتی ہے۔ اب ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے عہدیداران کو، کارکنان کو، کہ عہدہ بھی ایک عہد ہے، خدمت بھی ایک عہد ہے جو خدا اور اس کے بندوں سے ایک کارکن، ایک عہدیدار اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کرتا ہے۔ اگر ہر عہدیدار یہ سمجھنے لگ جائے کہ نہ صرف قول سے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس بات پر قائم ہو کر خدمت دین قائم ہو کہ خدمت دین ایک فضل الہی ہے، میری غلط سوچوں سے یہ فضل اس سے کہیں چھن نہ جائے، تو ہماری ترقی کی رفتار اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کا مقام ہے کہ امانت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر امانت کی صحیح ادائیگی نہیں کر رہے، اگر اپنے عہد پر صحیح طرح کاربان نہیں، جو حدود تمہارے لیے متعین کی گئی ہیں ان میں رہ کر خدمت انجام نہیں دے رہے، تو اس حدیث کی روح سے ایسے شخص میں دین ہی نہیں،
اور دین کو درست کرنے کے لیے اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ زبان اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک دل درست نہ ہوگا، اور پھر ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی چلی جائے گی۔ تو حسین معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ان تمام امور کی درستی ضروری ہے۔ ایک بات اور واضح ہو کہ صرف منہ سے یہ کہہ دینے سے کہ میرا دل درست ہے کافی نہیں، ہر وقت ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہماری پاتال تک سے واقف ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس لیے اپنے تمام قبلے درست کرنے پڑیں گے تو فتنہ دین کرنے کے مواقع بھی ملتے رہیں گے۔ تو یہ تقویٰ کے معیار قائم رہیں گے، نظام جماعت بھی مضبوط ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے عہدیدار جو پورے تقویٰ کے ساتھ خدمت سر انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، ان کے لیے اس حدیث میں جو میں پڑھتا ہوں ابھی خوشخبری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے اموال کا نگران مقرر ہوا، اگر وہ امین اور دیانتدار ہے اور جو اسے حکم دیا جاتا ہے اسے صحیح صحیح نافذ کرتا ہے، اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا جاتا ہے اسے پوری بشاشت سے اور خوش دلی کے ساتھ اس کا حق سمجھتے ہوئے دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی عملاً صدقہ دینے والے کی طرح صدقہ دینے والا شمار ہوگا۔ تو دیکھیں نیکی سے کس طرح نیکیاں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا کی جماعت کی خدمت کا موقع بھی ملا، خدا کی مخلوق کی خدمت کا موقع بھی ملا، حکم کی پابندی کر کے امانت کی ادائیگی کر کے صدقے کا ثواب بھی کما لیا، بلاؤں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ پھر مجالس کی امانتیں ہیں۔ کسی مجلس میں اگر آپ کو دوست سمجھ کر اپنا سمجھ کر آپ کے سامنے باتیں کر دی جائیں تو ان باتوں کو باہر لوگوں میں کرنا بھی خیانت ہے۔ پھر مجالس میں کسی کی عیب دیکھیں، کسی کی کوئی کمزوری دیکھیں تو اس کو باہر پھیلانا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں، جبکہ کسی ایسے شخص کو بھی بتانا جس کا اس مجلس سے کوئی تعلق نہ ہو یہ بھی خیانت ہے۔ ایک بات اور واضح ہو اور ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں نظام کے خلاف یا نظام کے کسی کارکن کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں تو اس کو پہلے تو وہیں بات کرنے والے کو سمجھا کر اس بات کو ختم کر دینا زیادہ مناسب ہے، اور وہیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر بالا افسران تک اطلاع کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ بعض کارکن بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں آج کل کے حالات کی وجہ سے اعصاب پر زیادہ اثر ہو جاتا ہے مردوں کے بھی، یا مردوں کو بھی بلا سوچے سمجھے عورتوں کی طرح باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس میں بعض اوقات اچھے بھلے سلجھے ہوئے کارکن بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں، اور اس طرح غیر محسوس طور پر ایک کارکن دوسرے کارکن کے متعلق بات کر کے یا ایک عہدیدار دوسرے بالا عہدیدار کے متعلق بات کر کے یا اپنے سے کم عہدیدار کے متعلق بات کر کے لوگوں کے لیے فتنے کا موجب بن رہا ہوتا ہے۔ کمزور طبیعت والے ایسی باتوں کا چاہے وہ چھوٹی سی باتیں ہی ہوں برا اثر لیتے ہیں، اور ایسے کارکنوں کو بھی جب باتیں کرنے کی اپنے ساتھی عہدیداران کے متعلق عادت پڑ جائے
تو منافقین بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے تمام کارکنان اور عہدیداران کو جو ایسی باتیں خواہ مذاق کے رنگ میں ہوں کرتے ہیں، ان کو اپنے عہدوں اور اپنے مقام کی وجہ سے ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے یہاں اجازت ہے۔ اب ویسے تو مجلس کی باتیں امانت ہیں، باہر نہیں نکلنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں پتہ لگنی چاہیے، لیکن اگر نظام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں تو یہاں اجازت ہے کہ چاہے اگر وہ نظام کے متعلق ہیں یا نظام کے کسی عہدیدار کے متعلق ہیں، اور اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی اعتراض کے پہلو ابھر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، تو اس کو افسران بالا تک پہنچانا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اس کی اس طرح اجازت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس کی گفتگو امانت ہے سوائے 3 مجالس کے۔ ایسی مجلس جہاں ناحق خون بہانے والوں کے باہمی مشورہ کی مجلس ہو، پھر وہ مجلس جس میں بدکاری کا منصوبہ بنے، اور پھر وہ مجلس جس میں کسی کا مال ناحق دبانے کا منصوبہ بنایا جائے۔ تو جہاں ایسی سازشیں ہو رہی ہوں جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ایسی باتیں سن کر متعلقہ لوگوں تک یا افسران تک پہنچانا یہ امانت ہے، ان کو نہ پہنچانا خیانت ہو جائے گی۔ تو نظام کے متعلق جو باتیں ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں کہ اگر کوئی نظام کے خلاف بات کر رہا اور اب اعلیٰ افسران تک نہ پہنچائیں۔ پھر بعض دفعہ عہدیداران کے خلاف شکایات پیدا ہوتی ہیں، تو بعض اوقات یہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یا بعض دفعہ کسی نے اپنے ذاتی بغض کی وجہ سے جو کسی عہدیدار کے ساتھ ہے، اپنے ماحول میں بھی اس عہدیدار کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ کو چاہیے کہ امانتیں ان کے صحیح حقداروں تک پہنچائیں، یعنی باتیں بالا افسران تک، عہدیداران تک، نظام تک پہنچائیں۔ لیکن یہ کوئی حق نہیں پہنچتا بہرحال تب بھی کہ ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کی جائیں، بلکہ جس کے خلاف بات ہو رہی ہے مناسب تو یہی ہے کہ اگر آپ کی اس عہدیدار تک پہنچ ہے تو اس تک بات پہنچائی جائے کہ تمہارے خلاف یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اگر صحیح ہیں تو اصلاح کر لو، اور اگر غلط ہیں تو جو بھی صفائی کا طریقہ ہے اختیار کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ پھر کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ باتیں صحیح ہیں یا غلط، کہ یہ غیبت یا جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور غیبت کرنے والوں کو اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگلے جہان میں ان کے ناخن تانبے کے ہو جائیں گے، جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداوند منعم نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہماری جان اس کی امانت ہے، اور وہ فرماتا ہے تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، امانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس دے دیا کرو، خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے فرمایا، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں، یعنی ادائے امانت اور رفاع عہد کے بارے میں کوئی دقیقہ تقوی اور احتیاط کا باقی نہیں چھوڑتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس اور اس کے تمام قوا اور آنکھ کی بینائی
اور کانوں کی سنوائی اور زبان کی گویائی اور ہاتھوں اور پیروں کی قوت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، اور جس وقت چاہے اپنی امانتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ بس ان تمام امانتوں کا رعایت رکھنا یہ ہے کہ باریک در باریک تقویٰ کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی خدمت میں نفس اور اس کے تمام خواہ اور جسم اور اس کے تمام خواہ اور جوارے کو لگایا جائے، اس طرح پر کہ گویا یہ تمام چیزیں اس کی نہیں بلکہ خدا کی ہو جائیں، اور اس کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق ان تمام خواہ اور اعضاء کا حرکت اور سکون ہو، اور اس کا ارادہ کچھ بھی نہ رہے بلکہ خدا کا ارادہ اس میں کام کرے، اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا نفس ایسا ہو جیسا کہ مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ خود رائی سے بے دخل ہو، یعنی اپنا وجود ہی نہ ہو، اور خدا تعالیٰ کا پورا تصرف اس کے وجود پر ہو جائے، یہاں تک کہ اسی سے دیکھے اور اسی سے سنے اور اسی سے بولے اور اسی سے حرکت یا سکون کرے، اور نفس کی دقیق در دقیق آلائشیں جو کسی خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتی دور ہو کر فقط روح رہ جائے۔ غرض مہیمنت خدا کی اس پہ احاطہ کر لے، یعنی خدا تعالیٰ کی مکمل طور پر اس کے قبضہ میں ہو انسان، اور اپنے وجود سے اس کو کھو دے، اور اس کی حکومت اپنے وجود پر کچھ نہ رہے، اور سب حکومت خدا کی ہو جائے، اور نفسانی جوش سب مفقود ہو جائیں، اور تمام آرزوئیں اور تمام ارادے اور تمام خواہشیں خدا میں ہو جائیں، اور نفس امارہ کی تمام عمارتیں منہدم کر کے خاک میں ملا دی جائیں، اور ایک ایسا پاک مال تقدس تطہر کا دل میں تیار کیا جاوے جس میں حضرت عزت نازل ہو سکیں اور اس کی روح اس میں آباد ہو سکے۔ اس قدر تکمیل کے بعد کہا جائے گا کہ وہ امانتیں جو منعم حقیقی نے انسان کو دی تھیں وہ واپس کی گئیں، تب ایسے شخص پر یہ آیت صادق آئے گی، والذین ھم لامانات وعہدہم راعون۔ پھر آپ فرماتے ہیں انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں، ایک حسن معاملہ، اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حت الوسع ان کے متعلق فوت نہ ہو، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں راعون کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں تقویٰ سے کام لے۔ یہ حسن معاملہ ہے، یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس تقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حت الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے۔ فرمایا امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نعما روحانی اور جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے، اور پھر انسان کامل برطبق آیات یعنی اس آیت کے مطابق ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقت کر دیتا ہے۔ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم ہمارے سید ہمارے مولا ہمارے ہادی نبی امی صادق اور مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ بس یاد رکھیں کہ امانت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جتنے زیادہ عہدیداران جماعت اور افراد جماعت کے گہرائی میں جا کر امانت کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی زیادہ تقویٰ کے معیار اعلیٰ کر معیار قائم ہوتے چلے جائیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اعلیٰ معیار قائم ہوں گے، نظام جماعت مضبوط ہوگا، نظام خلافت مضبوط ہوگا، آپ کی نظام سے وابستگی قائم رہے گی۔ خلافت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے خلیفہ وقت کی تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسے متقیوں کا امام بنائے، تو پھر ان دعاؤں کے مورد ان کے حامل تو وہی لوگ ہوں گے جو اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے، اپنے عہدوں کا پاس کرنے والے، اپنے خدا سے وفا کرنے والے ہوتے ہیں اور تقوی پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے ہر فرد کو یہ معیار قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله